سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 78ویں سورہ نبا پر گفتگو کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس میں 40 آیات ہیں۔ اس کے نزول کا پس منظر وہ مشرکین مکہ کا قیامت کے بارے میں شدید اختلاف اور انکار تھا۔ تو آج کی ہماری بحث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نبا کس طرح کائنات کے نظم و ضبط کو اخلاقی جواب دہی کی دلیل بناتی ہے۔ میں یہ موقف پیش کروں گی کہ یہ سورہ ایک منطقی مقدمہ قائم کرتی ہے کہ جس خالق نے اتنی منظم کائنات بنائی ہے وہ انسانی اعمال کو بغیر کسی نتیجے کے ختم نہیں ہونے دے گا۔ اور میں اس نقطے پر ایک تھوڑا مختلف زاویہ پیش کروں گا۔ میں یہ موقف اختیار کروں گا کہ ان دلائل کی قوت ان کی منطقی سختی میں نہیں بلکہ ان کی گہری علامتی اور یوں کہیں کہ ریٹوریکل طاقت میں ہے، جس کا مقصد عقل کو قائل کرنے سے زیادہ روح کو بیدار کرنا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ سورہ قانونی ثبوت پیش کر رہی ہے یا پھر ایک گہری اخلاقی دعوت دے رہی ہے۔ بہت خوب، تو آئیے سورہ کے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، وہ عنقریب جان لیں گے۔ تو یہاں نبأ عظیم یا عظیم خبر سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا بنیادی اور فوری مطلب تو قیامت کا دن ہے، جس پر مکہ کے مشرکین بحثیں کرتے تھے۔ کوئی مانتا تھا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی شک کرتا۔ لیکن روایات اس لفظ کے دائرے کو تھوڑا وسیع کرتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایات میں اس کا ایک اہم مصداق حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہیں پر میرے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو سورہ کا پورا سیاق و سباق یعنی آگے آنے والی جو آیات ہیں وہ مکمل طور پر قیامت، کائنات کی تخلیق اور جزا و سزا کے گرد گھومتا ہے۔ دوسری طرف ولایت کا مصداق شامل کرنے سے کیا ہم بعد کے کلامی مباحث کو ایک ابتدائی مکی سورہ پر منطبق تو نہیں کر رہے؟ کیا اس سے آیت کی جو تاریخی اور فوری معنویت ہے وہ کمزور نہیں پڑتی؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ تشریح کے تاریخی پہلو پر زور دے رہے ہیں اور یہ اہم بھی ہے، لیکن قرآن کی تفسیر میں ایک اصول کار فرما ہے جسے کہا جاتا ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب نزول کے خصوص کا۔ لفظ ہے عظیم خبر، قیامت بلا شبہ ایک عظیم خبر ہے، لیکن کیا امت کے لیے رسول اللہ کے بعد ہدایت کا نظام ایک عظیم خبر نہیں ہے جس پر شدید اختلاف ہوا؟ اصل میں ان دونوں کا انکار ایک ہی جڑ سے جڑا ہے، غیب پر ایمان لانے سے انکار اور اللہ کے اختیار مطلق کو تسلیم کرنے سے گریز۔ قیامت میں اللہ کے اختیار حتمی انجام پر ہے اور ولایت میں دنیا میں ہدایت کے نظام پر، لہٰذا یہ دو الگ الگ باتیں نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ جی، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ ایک ہی اصول یعنی اللہ کے اختیار کو تسلیم کرنا دونوں پر لاگو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی آیت میں جمع کرنا شاید سامع کے لیے تھوڑی الجھن پیدا کر سکتا ہے۔ شاید بہتر ہو کہ ہم پہلے سورہ کے ظاہری ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں جو کہ قیامت کا مقدمہ ہے۔ سورہ اس مقدمے کو کیسے آگے بڑھاتی ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، سورہ کا فوری اور مرکزی استدلال تو قیامت پر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثبوت کسی غیبی یا مافوق الفطرت چیز سے نہیں دیتا بلکہ خود ہمارے ارد گرد کی دنیا سے دیتا ہے۔ یہ اس سورہ کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا اور رات کو پردہ اور دن کو معاش کا وقت بنایا؟ یہاں اللہ اپنی قدرت کا مقدمہ قائم کر رہا ہے۔
وہ کہہ رہا ہے کہ جس ہستی نے تمہارے لیے اس سیارے کو قابل رہائش بنایا، زمین کو فرش کی طرح بچھایا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ کر اسے استحکام بخشا، تمہاری بقا کے لیے جوڑوں کا نظام بنایا، اور تمہارے جسمانی سکون کے لیے نیند اور معاشی سرگرمی کے لیے دن رات کا ایک مکمل نظام وضع کیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ کائناتی نظم و ضبط ہی اس کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ دلائل واقعی بہت پر اثر ہیں، خاص طور پر پہاڑوں کو اوتادن یعنی میخوں سے تشبیہ دینا۔ جدید سائنس بھی بتاتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کی پلیٹوں کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ لیکن یہاں میرا سوال پھر وہی ہے، کیا سورہ کا مقصد ایک سائنسی حقیقت بیان کرنا ہے یا ایک استعارہ استعمال کرنا؟ اگر ہم اسے سائنسی درستی کے پیمانے پر پرکھیں تو کل کوئی نئی تھیوری آ سکتی ہے جو اس تشریح کو چیلنج کر دے۔ کیا یہ زیادہ محفوظ نہیں کہ ہم اسے ایک شاعرانہ اور آپ کہیں علامتی بیان سمجھیں جس کا مقصد صرف اللہ کی قدرت کی عظمت کا احساس دلانا ہے؟ میں دونوں باتوں کو ایک دوسرے کی ضد میں ہی سمجھتی۔ قرآن کا کمال یہی ہے کہ اس کا بیان ہر دور کے انسان کے لیے معنی رکھتا ہے۔ 1400 سال پہلے ایک صحرا نشین کے لیے پہاڑ کا میخ ہونا اس کے ظاہری استحکام کی علامت تھا۔ آج کے سائنسدان کے لیے اس میں ارضیاتی گہرائی ہے۔ یہ آیت کی معجزاتی وسعت ہے، لیکن آپ کا بنیادی نقطہ درست ہے کہ اصل مقصد محض سائنسی معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک نتیجہ اخذ کروانا ہے، اور وہ نتیجہ اگلی آیات میں مزید واضح ہوتا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجُ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک دہکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا، اور ہم نے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا تاکہ اس سے اناج، سبزہ اور گھنے باغات اگائیں۔ یہاں دلیل اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ مردہ زمین سے زندگی کا پھوٹنا، بارش کے چند قطروں سے لہلہاتے باغوں کا وجود میں آنا، یہ ہر سال ہماری آنکھوں کے سامنے قیامت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ یہ خدا یہ کام ہر سال کر سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو ایک بار پھر سے اٹھا کھڑا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک منطقی سوال ہے جو سننے والے کے ذہن پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک یہ قیاس ہے، ایک انالوجی، کہ جس طرح خدا مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یہ ایک طاقتور قیاس ہے، لیکن ایک نقاد یہ کہہ سکتا ہے کہ نباتاتی زندگی اور انسانی شعور والی زندگی میں فرق ہے۔ ایک بیج سے پودے کا نکلنا ایک کیمیائی عمل ہے، جبکہ ایک انسان کو اس کی یادداشت، اس کی شخصیت اور روح کے ساتھ دوبارہ زندہ کرنا، یہ ایک بالکل مختلف سطح کا دعویٰ ہے۔ کیا سورہ اس فرق پر کوئی بات کرتی ہے؟ یہ ایک گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ سورہ اس کا براہ راست جواب نہیں دیتی، کیونکہ اس کا مقصد فلسفیانہ بحث نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد فراہم کرنا ہے۔ اس کا استدلال قدرت کی وسعت پر ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ دونوں عمل ایک جیسے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ذات اتنی پیچیدہ اور عظیم الشان کائنات بنا سکتی ہے اور اس میں زندگی کے مختلف نظام چلا سکتی ہے، جیسا کہ نباتاتی زندگی، اس کی قدرت کو انسانی زندگی کی دوبارہ تخلیق تک محدود سمجھنا ایک منطقی تضاد ہے۔ جب اللہ نے اپنی قدرت کا یہ ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیا تو اب وہ اصل موضوع یعنی یوم الفصل یا فیصلے کے دن کی طرف آتا ہے۔ جی، اور یہ منتقلی بہت ڈرامائی ہے۔ پہلے کائنات کی ایک پرسکون اور ملزم تصویر، اور پھر اچانک قیامت کی افراتفری۔ یہ ایک زبردست ادبی ٹیکنیک ہے۔ ایک طے شدہ وقت ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں کائناتی نظام جس کی بھی تعریف کی گئی تھی وہ مکمل طور پر الٹ جاتا ہے۔ آسمان پھٹ جاتا ہے، پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جس خدا نے یہ نظام بنایا تھا وہی اسے توڑنے پر بھی قادر ہے، اور پھر اس دن کے مقصد کو واضح کیا جاتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔
یہاں کائناتی نظام جس کی ابھی تعریف کی گئی تھی وہ مکمل طور پر الٹ جاتا ہے، آسمان پھٹ جاتا ہے، پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جس خدا نے یہ نظام بنایا تھا وہی اسے توڑنے پر بھی قادر ہے، اور پھر اس دن کے مقصد کو واضح کیا جاتا ہے۔ یقیناً جہنم ایک گھات میں ہے، سرکشوں کے لیے وہی ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ یہاں لفظ احقاباً قابل غور ہے۔ اس کا ترجمہ عموماً مدتوں یا زمانوں کیا جاتا ہے، جو ایک بہت طویل لیکن ممکنہ طور پر ایک محدود وقت کا تاثر دیتا ہے۔ یہ قرآن میں دائمی عذاب کے لیے استعمال ہونے والے دوسرے الفاظ جیسے خالدین سے مختلف ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کے ابتدائی دور میں عذاب کا تصور مطلق ابدیت کا نہ ہو، بلکہ ایک انتہائی طویل لیکن محدود سزا کا ہو، جو بعد میں مدنی صورتوں میں مزید واضح ہوا؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جو ماہرین کے درمیان موجود ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے اور مفسرین نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ عقاب کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک آنے والے لامحدود دور۔ جب ایک حقب جو خود کروڑوں سال کا ہو سکتا ہے ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح یہ عملاً ہمیشگی ہی ہے۔ دوسری تشریح جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت سے منسوب ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت گناہ گار مومنین کے بارے میں ہے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اچھا جی، جبکہ کافروں کے لیے عذاب دائمی ہے۔ اس سے اگلی آیات اس کی تائید کرتی ہیں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، یعنی وہ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو شدت سے جھٹلاتے تھے۔ تو یہ دائمی عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نظام حق کا کلیتاً انکار کیا۔ لہٰذا یہاں کوئی تضاد نہیں، بلکہ مختلف مجرموں کے لیے سزا کی مختلف نوعیتوں کا بیان ہے۔ یہ تشریح اس مشکل کو حل کرتی ہے، لیکن یہ ایک پیچیدہ کلامی حل ہے۔ ایک سادہ قاری کے لیے تو یہ آیات ایک ہی تسلسل میں ہیں۔ شاید اس ابہام میں بھی ایک حکمت ہو۔ یہ سزا کی طوالت اور ہولناکی پر زور دیتا ہے، بغیر اسے ایک خشک قانونی تعریف میں باندھے۔ لیکن آگے جزا کا بیان بھی اسی شدت سے کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے کہ وہ خوف اور امید میں توازن رکھتا ہے۔ جہنم کی ہولناک تصویر کے فوراً بعد متقین کے لیے جنت کا دلکش منظر پیش کیا جاتا ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں، اور نوخیز ہم عمر بیویاں اور چھلکتے ہوئے جام۔ یہاں عذاب جو کہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ تھا، اس کے مقابلے میں لذت اور راحت کا سامان ہے۔ یہ صرف انعام کا وعدہ نہیں، بلکہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ جس طرح برائی کا نتیجہ تکلیف ہے، اسی طرح تقویٰ کا فطری نتیجہ کامیابی اور سکون ہے۔ یہ کائنات کے اخلاقی قانون کا یعنی مورل لا کا بیان ہے۔ ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ جہنم کے عذاب کی تفصیلات زیادہ تر فطری عناصر پر مبنی ہیں، آگ، کھولتا پانی، جبکہ جنت کے انعامات میں ایک کلٹیویٹڈ، ایک مہذب پہلو نمایاں ہے، باغات، انگور، جام۔ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سرکشی انسان کو فطرت کی ابتدائی وحشت کی طرف لوٹا دیتی ہے، جبکہ تقویٰ اسے تہذیب اور کمال کی بلندیوں تک لے جاتا ہے؟ یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے، میں نے اس طرح نہیں سوچا تھا، لیکن یہ بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ جنت صرف ایک انعام نہیں، بلکہ انسانیت کا ارتقائی کمال ہے۔ اور پھر سورہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اس دن کی عظمت اور حاکمیت مطلقہ کو بیان کرتی ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہ کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور وہ درست بات کہے۔ یہاں ہر قسم کی انسانی خود مختاری ختم ہو جاتی ہے، صرف وہی بول سکے گا جسے خدا اجازت دے۔ آیت میں الروح کا ذکر فرشتوں سے الگ کیا گیا ہے، جو اس کی غیر معمولی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اور یہ الروح کون ہے، اس پر بہت بحث ہوئی ہے۔ بعض اسے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، بعض خدا کی کوئی عظیم مخلوق۔ اس کی شناخت اتنی مبہم کیوں رکھی گئی ہے؟ کیا اس کا کوئی علامتی مفہوم ہو سکتا ہے؟ مثلاً یہ وحی یا الہی امر کی مجسم شکل ہو جو فرشتوں سے بھی بالاتر ہے؟
روایات اہل بیت میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ روح فرشتوں سے عظیم تر مخلوق ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو انبیاء اور ائمہ کے ساتھ رہ کر ان کی تائید کرتی ہے۔ اس دن اس کا اور فرشتوں کا صف بستہ کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ کی ہیبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جہاں تک بولنے کی اجازت کا تعلق ہے تو روایات بتاتی ہیں کہ یہ اجازت محمد و آل محمد علیہ السلام کو شفاعت کے لیے دی جائے گی، اور وہ ثواب یعنی حق بات ہی کہیں گے۔ یہ شفاعت کا تصور واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی بے ضابطہ سفارش نہیں، بلکہ اللہ کے اذن اور انصاف کے عین مطابق ایک عمل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس آخری عدالت میں بھی رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا، لیکن صرف ان کے لیے جن کی سفارش حق اور سچائی پر مبنی ہو۔ اور پھر سورہ کا اختتام ایک ایسی آیت پر ہوتا ہے جو دل دہلا دیتی ہے۔ جی، یہ پوری سورے کا نچوڑ ہے۔ تمام دلائل، بحث، وعدے اور وعید کے بعد آخری منظر دکھایا جاتا ہے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ ہم نے تمہیں ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر پکار اٹھے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ یہاں آ کر تمام بحث ختم ہو جاتی ہے۔ کافر جو زندگی بھر اپنی حقیقت اور انجام سے بھاگتا رہا، اب ایک ہی تمنا کرتا ہے، عدم یعنی نہ ہونا۔ وہ مٹی ہو جانا چاہتا ہے تاکہ اسے اپنے اعمال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ اور یہ آیت میرے ابتدائی نقطے کو تقویت دیتی ہے۔ سورے کا اصل مقصد منطقی طور پر قیامت کو ثابت کرنا نہیں، بلکہ اس کے انکار کے جذباتی اور نفسیاتی نتائج سے انسان کو آگاہ کرنا ہے۔ یہ ایک وجودی، ایک ایگزسٹنشل انتباہ ہے۔ یہ آیت قاری کو اس کافر کی جگہ کھڑا کر دیتی ہے اور پوچھتی ہے، کیا تم بھی اسی حسرت تک پہنچنا چاہتے ہو؟ میں آپ کی بات سے جزوی طور پر متفق ہوں۔ یہ یقیناً ایک وجودی انتباہ ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ منطق پر ہی قائم ہے۔ سورہ کا ڈھانچہ دیکھیں، پہلے کائنات کے ناقابل تردید نظم و ضبط کا ثبوت، پھر اس ثبوت کی بنیاد پر ایک اخلاقی نتیجے کا اعلان، اور آخر میں اس نتیجے کو نہ ماننے والوں کا انجام۔ یہ ایک مکمل مقدمہ ہے۔ یہ صرف ڈراتی نہیں، قائل کرتی ہے۔ شاید سچائی ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو دل اور دماغ دونوں کو مخاطب کرتی ہے۔ اس گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ سورہ نبا صرف مستقبل کی ایک خبر نہیں دیتی، بلکہ حال میں جینے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے۔ یہ انسان کو اختیار دیتی ہے، جیسا کہ آیت 39 میں کہا گیا، فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا۔ پس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ جبر نہیں ہے، یہ ایک دعوت ہے۔ بالکل۔ آخر میں سورہ نبا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کا یہ عظیم نظام بے مقصد نہیں ہے۔ جس طرح ہر بیج اپنے اندر ایک درخت کا امکان رکھتا ہے، اسی طرح ہر عمل اپنے اندر ایک نتیجہ رکھتا ہے۔ قیامت وہ دن ہے جب تمام اعمال اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ یہ سوچ بے وقت خوف اور امید دونوں پیدا کرتی ہے، اور یہی ایک بامقصد زندگی کی بنیاد ہے۔